بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامیت لازمی لیکچر نمبر 45۔ آج کا ٹاپک ہمارا ہے حقوق زوجین۔ یہ پیج بیٹا آپ کا ہوگا ٹیکسٹ بک کا پیج 36 اور 37۔ یہ آپ ٹیکسٹ بک کا پیج 36 اوپن کیجئے، پیج نمبر 36۔ یہ میاں بیوی کے باہمی حقوق، یہ آپ کا پیج نمبر ہے 36 اور ٹاپک آپ کا ہے میاں بیوی کے باہمی حقوق۔ جیسے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ٹاپک جب ہم شروع کریں گے تو سٹارٹ میں ہم لوگ ٹیکسٹ بک سے ذرا ریڈ کریں گے، آپ کو نشان لگوائیں گے ٹیکسٹ بک سے کہ کون کون سے آپ کے آبجیکٹیوز بنتے ہیں ٹاپک میں اور کون سے شارٹ کویسچنز بنتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو آپ کے نیکسٹ آگے ٹاپکس آ رہے ہیں، ہر ٹاپک میں جو ہمارا فرسٹ لیکچر ہوگا وہ اس ٹاپک کو ہم ریڈ کریں گے آپ کی ٹیکسٹ بک سے، اور آپ کو ہم مینشن کریں گے کہ ٹیکسٹ بک میں کون کون سی چیزیں اس میں آپ کے آبجیکٹیوز ہیں اور کون کون سے آپ کے شارٹ کویسچنز ہیں، کیونکہ آپ کے پیپر میں ٹوٹلی طور پر جو آبجیکٹیوز اور شارٹ کویسچنز ہیں وہ آپ کی ٹیکسٹ بک سے ہی آتے ہیں۔ تو یہ آپ ٹیکسٹ بک میں پہلے نشان لگائیں گے ٹاپک کو، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر ہم اس پر تفصیلی لانگ کویسچن کے طور پر آپ کو لیکچر دیں گے۔ آپ ذرا نوٹ کریں کہ میاں بیوی کے حقوق، اس کو ہم حقوق زوجین بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حقوق زوجین۔ یہ زوجین کے لفظ آپ کے پیراگراف میں دیا ہوا ہے، یہ دیکھیں یہ لفظ دیا ہوا ہے زوجین، یہ آپ نوٹ کریں زوجین۔ یہ زوجین جو ہے اس کو حقوق زوجین بھی کہیں گے، میاں بیوی کے حقوق بھی کہیں گے۔ زوج خامد کو کہتے ہیں اور زوجہ بیوی کو کہتے ہیں۔ جب یہ زوجین کا لفظ ہوگا تو اس سے مراد میاں اور بیوی ہوں گے، یعنی کہ میاں بیوی کے باہمی حقوق۔ خامد کے حقوق ہوں گے تو بیوی کے فرائض ہوں گے، بیوی کے حقوق ہوں گے تو خامد کے فرائض ہوں گے، یعنی ایک کے حقوق تو دوسرے کے فرائض ہوں گے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ معاشرے کی بنیادی اکائی گھر ہے۔ اب آپ کی ٹیکسٹ بک میں یہ مس پرنٹنگ ہے، معاشرے کی جو بنیادی اکائی ہے وہ گھر نہیں ہوتا بلکہ فرد ہوتا ہے، فرد، انڈیویجول ہوتا ہے۔ معاشرے کی بنیادی جو سوسائٹی کی جو مطلب بیسک یونٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ انڈیویجول ہوتا ہے، فرد ہوتا ہے، فرد۔ برکف یہ پیپر میں جب معروضی آتی ہے تو وہاں پر بھی گھر کا آپشن دیا ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے آپ نے اس ٹیکسٹ بک کے مطابق اگر آپ کے بورڈ پیپر میں اگر فرد کا لفظ نہ دیا ہو اور آپشن میں گھر دیا ہو تو پھر آپ اسی کو رائٹ کریں گے، لیکن یہ آپ نشان ساتھ لگا دیں کہ معاشرے کی جو بنیادی اکائی ہے وہ گھر نہیں ہوتا بلکہ فرد ہوتا ہے، اور گھر کے سکون اور خوشحالی کا انحصار میاں بیوی کے خوشگوار تعلقات پر ہے۔ یہ آپ کے دو آبجیکٹیو بن کے ذرا نوٹ کریں بیٹا۔ پہلا آپ کا آبجیکٹیو کہ معاشرے کی بنیادی اکائی کیا ہے۔ آپ دیکھیں آپ کے پیپر میں اگر آپشن گھر کا دیا ہوا ہے تو آپ اس کو صحیح کریں گے، اگر فرد دیا ہوگا تو پھر آپ فرد کو صحیح کریں گے، کیونکہ گھر اور فرد دونوں آپشن نہیں ہوں گے پیپر میں، دونوں آپشن نہیں دیے جائیں گے، آپ کو ایک آپشن دیا جائے گا۔ تو ایک تو آپ کی معروضی یہ بن گئی کہ معاشرے کی بنیادی اکائی کیا ہے، فرد ہوتا ہے، یا گھر بھی لکھا ہوا ہے، آپ نشان لگا لیں۔ اور دوسرا آپ کا ایک شارٹ کویسچن بھی بن سکتا ہے، معروضی بھی ہے کہ گھر کے سکون اور خوشحالی کا انحصار کس چیز پر ہوتا ہے، تو اس کا جواب کیا ہے کہ گھر کے سکون اور خوشحالی کا انحصار میاں بیوی کے خوشگوار تعلقات پر ہے۔ اس کی عمدگی محض دو افراد ہی کی نہیں بلکہ دو خاندانوں کی شادمانیوں کا سبب بنتی ہے۔ اگر ان کے تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو جائے، کن کے تعلقات میں؟ میاں بیوی کے، زوجین کے تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو یہ صورتحال بہت سے رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زوجین کے حقوق کا تعین فرماتے ہوئے ایک مقام پر ارشاد فرمایا۔ اب یہ آیت دی ہوئی ہے، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228 ہے۔ یہ آیاتیں بیٹا جو بھی آپ کی ٹیکسٹ بک میں آئیں گی سب پہ آپ نے نشان لگانے ہیں، اس کے لفظی ترجمے بھی یاد کرنے ہیں۔ لفظی ترجمہ اس لیے کرواتے ہیں آپ کو کہ بسا اوقات کوئی لفظ آپ کو ورڈ دیا جاتا ہے عربی کا آیت میں سے کہ آپ اس کی معروضی بتائیں، معروضی کا آپشن کیا کون سا درست ہوگا، اس لیے آپ کو بتاتے ہیں۔ اور آیت جو دی ہوگی اس کا با محاورہ ترجمہ آپ کو یاد کرنا ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی ٹیکسٹ بک کی آیت آپ کو دی جا سکتی ہے ترجمے کے لیے۔ وَلَهُنَّ
مثل الذی علیہن بالمعروف وللرجال علیہن درجہ. یہ آیت یاد کریں بیٹا. ولہن مثل الذی، ولہن اور ان عورتوں کا بھی، ولہن اور ان عورتوں کا بھی، مثل الذی علیہن بالمعروف، مثل الذی ان مردوں کی طرح حق ہے، علیہن بالمعروف جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے، ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف ان عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے. وللرجال، رجال کہتے ہیں مرد کو، وللرجال علیہن درجہ اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے. وللرجال علیہن درجہ، درجہ کہتے ہیں فضیلت کو، علیہن ان عورتوں پر، وللرجال اور مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ہے. اب ایک تو شارٹ کویسچن بنے گا آپ کا کہ آیت دی جائے گی، اس کا ترجمہ لکھیں، نوٹ کر لیں بیٹا. دوسرا آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ مردوں کو عورتوں پر کتنے درجہ فضیلت ہے، تو ایک درجہ فضیلت ہے. اس کے بعد آپ کو اس حصے کی آیت کا یہ حصہ بھی دیا جا سکتا ہے ترجمے کے لیے، وللرجال علیہن درجہ کا ترجمہ لکھیں. اس کا ترجمہ ہوگا اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے. درجہ کا مطلب ہی ایک درجہ ہوتا ہے، ایک فضیلت ہوتی ہے. اگر درجات ہوتا تو پھر یہاں پر ایک سے زیادہ فضیلتیں ہوتیں. وللرجال علیہن درجہ اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے. لیکن یہ درجہ محض گھر کا انتظام ایک زیادہ باہمت، حوصلہ مند اور قوی شخصیت کے سپرد کرنے کے لیے ہے، عورتوں پر ظلم روا رکھنے کے لیے نہیں. اسلام ہی وہ واحد دین ہے جس نے خواتین کا شرف بحال کیا اور مردوں کو ان پر حکومت کا اختیار دینے کی بجائے ان کی حفاظت کی ذمہ داری سپرد کی. تلقین کی کہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کو خیر اور اچھائی کا معیار قرار دیا. اچھا، کس کے ساتھ حسن سلوک کو نبی پاک نے خیر اور اچھائی کا معیار قرار دیا؟ بیوی کے ساتھ. نشان لگانے معروضی ہے، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کو خیر اور اچھائی کا معیار قرار دیا. اور پھر آپ نے بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق ارشاد فرمایا. یہ بیٹا آپ نشان لگا لیں، بہت اہم شارٹ کویسچن ہے آپ کا. اگر آپ سے کویسچن کیا جائے کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق حدیث رسول لکھیے، تو آپ یہ حدیث عربی میں لکھیں گے. نوٹ کریں، خیرکم لأہلہ. دوبارہ سنیں، خیرکم لأہلہ. تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے. تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے. تو یہ حدیث آپ نوٹ کر لیں. آپ کا امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہے کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق حدیث رسول لکھیے. تو جب بھی آپ سے کویسچن پوچھا جائے تو آپ لوگوں نے یہی حدیث حسن سلوک کے سے متعلق یہی حدیث آپ نے عربی الفاظ میں بھی اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ لکھنا ہے. یہ آپ کا امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہے. ایک بار ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی کا اپنے شوہر پر کیا حق ہے؟ بیوی کا اپنے شوہر پر کیا حق ہے؟ اب یہ آپ کا شارٹ کویسچن ہے، امپورٹنٹ، نوٹ کریں گے. سوال کیا بنے گا کہ صحابی کے دریافت کرنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان بیوی کا اپنے شوہر پر کیا حق ارشاد فرمایا. کویسچن بیٹا دوبارہ نوٹ کریں، شارٹ کویسچن آپ کا، کہ ایک صحابی کے دریافت کرنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان بیوی کا اپنے شوہر پر کیا حق ارشاد فرمایا. اب آپ ورڈنگ دیکھیں، جو آپ کی ورڈنگ ہو ایز اٹ ہونی چاہیے، کیونکہ آگے نبی پاک کا فرمان ہے یہ. اور جہاں کوماز آ جائیں تو کوماز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ الفاظ کو آپ نے ایز اٹ لکھنا ہوتا ہے جو کہ آپ کو بیان کیے جائیں. تو صحابی کے دریافت کرنے پر نبی اکرم نے ارشاد فرمایا، جو دیکھیں کوماز انورٹڈ کوماز میں جو الفاظ دیے نوٹ کریں، جو خود کھائے اسے کھلائے. کس کے بارے میں کہا گیا؟ یہ مسلمان بیوی کا حق بیان کیا گیا، یعنی خاوند کو کہا جا رہا ہے کہ جو وہ خود کھائے اسے کھلائے. کسے کھلائے؟ اپنی بیوی کو. جو وہ خود کھائے اسے کھلائے.
جیسا خود پہنے ویسا اسے پہنائے، نہ اس کے منہ پر تھپڑ مارے نہ اسے برا بھلا کہے۔ یہ دوبارہ سنیں ذرا بیٹا، کویسچن میں نے آپ کو 2 بار ریپیٹ کیا ہے، اس کا آنسر آپ دیکھیں۔ جو خود کھائے اسے کھلائے، جیسا خود پہنے ویسے اسے پہنائے، نہ اس کے منہ پر تھپڑ مارے نہ اسے برا بھلا کہے۔ اب یہاں پر جیسا خود پہنے سے مراد یہ نہیں کہ جو مردوں کا لباس خود پہنتا ہے ویسا اپنی عورتوں کو مردوں کا لباس پہنائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس انداز میں اچھے کپڑے وہ خود پہنتا ہے اسی طرح کے اچھے کپڑے بیوی کو بھی پہنائے۔ اچھا لباس خود اگر زیب تن کرتا ہے تو وہی اپنی بیوی کو بھی ویسے اچھا لباس لے کر دے، یہ بیوی کا حق بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویوں کے حقوق کا اتنا خیال تھا کہ خطبہ حجۃ الوداع میں ان سے حسن سلوک کی تلقین فرمائی۔ اب ایک شارٹ کویسچن ہے، کس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی خصوصی تلقین فرمائی؟ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر۔ یہ آپ کی معروضی ہے بیٹا، کس موقع پر نبی اکرم نے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین فرمائی؟ خطبہ حجۃ الوداع۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی حیات ظاہری، اپنی حیات مبارکہ میں جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا تھا حج کے موقع پر، اس خطبے کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ تو اس موقع پر نبی اکرم نے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی بھی تلقین فرمائی تھی، تو نوٹ کر لیں۔ دوسری جانب اب دیکھیں، ایک طرف تو بیوی کے حقوق بیان کیے گئے، اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، خیرکم خیرکم لاہلہ۔ اس کے بعد بیوی کے حقوق بیان کیے گئے، صحابی کے دریافت کرنے پر نبی اکرم نے حق بیان فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی گئی۔ اب خاوند کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ دوسری جانب اللہ تعالیٰ نے نیک بیویوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ دوسری جانب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نیک بیویوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ اب نیک بیویاں کون ہوتی ہیں کہ ان کی خصوصیات دیکھیں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 ہے، آپ نوٹ کر لیں۔ ایک تو آیت کا ترجمہ یاد کریں گے، نمبر 2 آیات میں جو الفاظ دیے ان کے معنی یاد کریں گے، اور نمبر 3 آپ سے ایک شارٹ کویسچن کیا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں نیک بیویوں کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا گیا۔ بیٹا یہ 3 کویسچن نوٹ کر لیں آپ لوگ۔ پہلا کویسچن کیا؟ پہلا تو یہ بنے گا کہ آیت دی جائے گی آپ کو، یہ اس آیت کا ترجمہ لکھیں۔ نمبر 2 آپ کو اس آیات میں جو الفاظ دیے گئے ہیں یہ 1 بائی 1 ورڈز آپ کو دیے جائیں گے، اس کا ترجمہ لکھیں۔ اور تیسرے نمبر پر آپ سے ایک کویسچن کیا جا سکتا ہے کہ سورۃ النساء میں نیک بیویوں کی خصوصیات یا صفات بیان کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا گیا، یا نیک بیویوں کی کیا صفات بیان کی گئیں۔ اب پہلے ترجمہ دیکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں فالصالحات قانتات حافظات للغیب۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، صالحات کہتے ہیں نیک عورتوں کو۔ فالصالحات تو وہ نیک عورتیں ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں؟ نیک ہوتی ہیں۔ قانتات فرما بردار ہوتی ہیں۔ قانتات کسے کہتے ہیں؟ فرما بردار کو۔ اب یہ کس کی فرما بردار ہوتی ہیں؟ یعنی اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کے ساتھ ساتھ اپنے خاوند کی بھی فرما بردار ہوتی ہیں، اس کو قانتات کہا گیا۔ حافظات حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، للغیب غیب میں، پوشیدگی میں، غیر موجودگی میں۔ تو الفاظ دیکھیں، فالصالحات کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تو نیک ہوتی ہیں، قانتات فرما بردار ہوتی ہیں، حافظات حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، للغیب غیر موجودگی میں۔ اب اس کا بامحور ترجمہ دیکھیں، فالصالحات قانتات حافظات للغیب۔ پھر جو عورتیں نیک ہیں وہ اپنے خاوند کی اطاعت گزار اور اس کی غیر موجودگی میں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرتی ہیں۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اب آپ کا کویسچن تیسرا جو ہوگا اس بارے میں کہ قرآن مجید میں نیک بیویوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا گیا، یا ان کی کون کون سی صفات بیان کی گئیں، تو جواب دیں گے نیک بیویوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا قانتات۔ نمبر 1 وہ فرما بردار ہوتی ہیں، اپنے خاوند کی کیا ہوتی ہیں؟ فرما بردار ہوتی ہیں۔ نمبر 2 حافظات للغیب، خاوند کی غیر موجودگی میں اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ جہاں مرد کو منتظم اعلیٰ کی حیثیت سے بیوی بچوں کی کفالت اور حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی، وہاں عورتوں کو پابند کیا گیا کہ وہ مردوں کی دوبارہ دیکھیں بیٹا اس کو،
کہ وہ مردوں کی وفادار اور اطاعت گزار بن کر رہیں. یہ دیکھیں کہ وہ مردوں کی وفادار اور اطاعت گزار بن کر رہیں. ایک مسلمان بیوی کے لیے شوہر کی جو حیثیت ہے اس کا اندازہ نبی کریم کے اس ارشاد گرامی سے ہوتا ہے. آپ کا امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہے, اسے انڈر لائن کریں, نشان لگائیں. سوال آپ کا یہ بنے گا یہاں پر کہ ایک مسلمان بیوی کے لیے شوہر کی حیثیت بیان کرتے ہوئے نبی پاک نے کیا فرمایا. یعنی ایک مسلمان بیوی کے لیے شوہر کی کیا حیثیت ہے, آپ نے کیا فرمایا. بہت امپورٹنٹ حدیث ہے. نیکسٹ پیج پہ آنے, پیج آپ کا 37 ہے. اس کا جواب دیا گیا ہے کہ اگر اللہ کے رسول نے فرمایا, کیا فرمایا, اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا, اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدے کا حکم دیتا تو بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. یہ نشان لگا لے بیٹا, انڈر لائن کریں اس کو. اچھا, ساتھ ہی شوہر کو نصیحت کی گئی ہے کہ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بیوی پر سختی نہ کرے, بیوی پر سختی نہ کرے. یعنی دونوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں, بلکہ اگر اس میں کچھ خامیاں بھی پائی جاتی ہوں تو درگزر کرے اور اس کی خوبیوں کی قدر کرے. اس بارے میں ارشاد گرامی ہے. اب بیٹا یہ قرآن مجید کی آیت دی گئی ہے, آپ اس آیت میں ایک تو آیت کا ترجمہ, اس کا لفظی ترجمہ آپ نشان لگائیں. آیت ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. آیت کا جو یہ حصہ امپورٹنٹ ہے, یہ پیپر میں شارٹ کویسچن کے طور پر یہ حصہ آتا ہے ترجمے کے طور پر. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, نوٹ کریں, وَعَاشِرُوهُنَّ, اور ان کے ساتھ گزران کرو. کیا مطلب ہے, ان کے ساتھ گزران کرو, ان عورتوں کے ساتھ گزران کرو بالمعروف, اچھے طریقے سے. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھی طرح گزر بسر کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ, فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ, اگرچہ وہ تمہیں اچھی نہ لگیں, اگرچہ وہ تمہیں اچھی نہ لگیں. فَعَسَىٰ, ہو سکتا ہے, ان تکرہوا شیئا, کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت سی بھلائیاں رکھ دی ہوں, بہت سی خوبیاں رکھ دی ہوں. دوبارہ سنیں, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور ان عورتوں کے ساتھ یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھی طرح گزر بسر کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ, اگرچہ وہ تمہیں بری لگیں. فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا, ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں پسند نہ ہو. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت سی خوبیاں رکھ دی ہوں. تو یہ شارٹ کویسچن بھی آپ کا ہے. آیت دی جا سکتی ہے ترجمے کے لیے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں قرآن مجید کی اس آیت کی تشریح اس انداز میں فرمائی. آپ لکھ سکتے ہیں اس میں, دیکھیں لکھا ہوا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیوی میں کوئی برائی دیکھ کر, یہ جو حدیث کاماز انورٹڈ کاماز میں ہوتی ہے اس کو آپ نے ایز اٹ ورڈنگ میں لکھنی ہوتی ہے, اس میں الفاظ آگے پیچھے بیٹا نہیں کر سکتے, تو آپ ذہن میں رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کی کسی برائی کو دیکھ کر نظر انداز کرنے کے لیے ارشاد فرمایا, اپنی بیوی میں کوئی برائی دیکھ کر اس سے نفرت نہ کرنے لگ جاؤ. اگر تم غور کرو گے تو تمہیں اس میں کوئی نہ کوئی اچھائی بھی ضرور نظر آ جائے گی. تو یہ کاماز انورٹڈ کاماز میں اس حدیث کو نوٹ کریں. تو انشاءاللہ بیٹا نیکسٹ لیکچر ہمارا جو ہوگا تفصیلی ہوگا زوجین کے حقوق پر. ابھی ہم نے ٹیکسٹ بک میں آپ کو آبجیکٹیو شارٹ کویسچن کے حوالے سے مینشن کیا ہے کہ اس میں کون کون سے آبجیکٹیوس ہیں, کون سے شارٹ کویسچنز ہیں. اسی انداز سے آپ اس کو ہائی لائٹ کر کے تیاری کریں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر ہمارا ایکسٹینسو ہوگا, جس میں ہم آپ کو انشاءاللہ زوجین کے حقوق پر تفصیلی لیکچر دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.